بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو موسموں کے بارے میں بتاؤں گی کہ موسم کتنے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ چاروں موسم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے، جیسے یہ ترتیب ہے موسموں کی، گرمی آتی ہے، پھر اس کے بعد خزاں آتی ہے، پھر سردی ہوتی ہے اور پھر بہار۔ خزاں اور سردی کا موسم تقریباً ایک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سردی ہوتی ہے، لیکن خزاں اور سردی میں تھوڑا مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں گرمی سے، ٹھیک ہے۔ گرمی کا موسم جو ہوتا ہے، اس موسم میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، سورج بہت قریب ہوتا ہے اس جگہ کے جہاں پر گرمی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہماری زمین ہے وہ گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو وہ سورج تو وہیں پر ہوتا ہے، جب وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کی جو وہ ہوتی ہے نا، جو ملک اس سورج کے بالکل قریب اور سامنے آ جاتا ہے وہاں پہ گرمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں موسم جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے۔ جب زمین بالکل قریب آ جاتی ہے سورج کی، جس ملک کے سامنے آ جاتی ہے، جو ملک سورج کے بالکل سامنے آ جاتا ہے تو ادھر گرمی پڑ جاتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ ہلتی ہے، مطلب موو کرتی رہتی ہے تو ملک سورج سے تو تھوڑا دور چلا جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ موسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کے ملک کا جو موسم ہے نا وہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب گرمی پڑتی ہے تو اس موسم میں ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے لون کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں بہت ہی ہلکے پھلکے سے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ چپلیں بھی ایسی پہنی جاتی ہیں جس میں پاؤں جو ہے آپ کے زیادہ کورڈ نہ ہو یا آپ کو ساکس وغیرہ نہ پہننے پڑیں، تو ایسے کپڑے جوتے پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی میں آپ کو آرام ملتا ہے، انہی کپڑوں میں، ایسے ہی جوتوں میں، ایسے ہی کپڑوں میں آپ کو آرام ملتا ہے۔ اس موسم میں ہم لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں جس سے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو اور آپ کو گرمی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ جیسے آئس کریم، کلفی، لسی، خوبانی، گنے اور گڑ کا رس، ٹھیک ہے۔ خوبانی کا بھی ایک شربت بنایا جاتا ہے، گنے کا رس پیا جاتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، کلفیاں، آئس کریم وغیرہ کھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس موسم میں جو ہم لوگ ہمارے پاس جو فروٹ ہوتے ہیں اور سبزیاں ہوتی ہیں، مطلب پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں، وہ آتا ہے آپ کے پاس تربوز آتا ہے، خربوزہ آتا ہے، یہ کیا ہے، انجیر، ٹھیک ہے، بلیک بیری آتا ہے، اس کے علاوہ آڑو، امرود اور آم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ایسے وہ ہیں پھل ہیں جس کے کھانے سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آم اور خربوزہ جو ہوتا ہے یہ گرم ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ گرمی میں آتے ہیں اس لیے کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تربوز سے آپ کو کافی ٹھنڈک ملتی ہے، اس کا شربت آپ پی لیں تو آپ کو کافی ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کو کافی گرمی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سبزیوں میں آپ کے پاس آتی ہیں بھنڈیاں آتی ہیں، بینگن آتے ہیں، کالا بینگن جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کریلے آتے ہیں، کھیرے آتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، کریلے گرم ہوتے ہیں، بینگن بھی، لیکن کھیرے کافی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کو آپ مختلف چیزوں میں ڈال کر کھا سکتے ہیں، خالی سلاد میں بھی ملا کر اس کو کھایا جاتا ہے، خالی بھی کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی اس کے سلائس کاٹ کے تو اس کو کھایا جاتا ہے، اسی طرح آپ اس کو دہی میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں۔
تو مختلف طریقوں سے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اندر سے اپنے آپ کے اندر ٹھنڈک محسوس کریں. آپ ظاہر ہے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے آرگنز جو ہے اندر جو ہیں جتنی بھی وہ ہیں جیسے جگر وغیرہ، تو یہ اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو ٹھنڈک کے لیے یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے خزاں کا موسم. جیسے گرمی ختم ہوتی ہے نا تو خزاں کا موسم آتا ہے. ٹھیک ہے. اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ اس موسم میں اس کو پت جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں. پت کہتے ہیں پتوں کو جھڑنا. ٹھیک ہے. مطلب کہ گرنا. جھڑنے کا مطلب ہوتا ہے گرنا. ٹھیک ہے. اس موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. موسم خشک کو بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو درخت کے پتے سارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. درخت جو گنجے ہو جاتے ہیں اس پہ کوئی آپ کو پتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور یہ موسم بہت خشک ہوتا ہے. یعنی آپ جب باہر نکلتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو آپ کی اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ کریمز یا جو چیزیں آپ کو لگانی ہوتی ہیں وہ آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے یہ موسم. اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے نا وہ آپ کے اندر جسم کے اندر گھس رہی ہے. اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں. جیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں اون کی ٹوپی ہے، جوتے ہیں، موزے ہیں، سویٹر ہے، جیکٹس ہیں، یہ سب مفلر پہنا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے اس موسم میں کپڑے پہنے جاتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو گرم رکھیں گے تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کو پہننے سے، ان کپڑے پہننے سے ہمارا کیا ہے جسم جو ہے وہ گرم رہے گا. ٹھیک ہے. تو مین بات یہ ہے کہ اس موسم میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اور درخت جو ہیں وہ گنجے ہو جاتے ہیں اور یہ موسم بہت زیادہ خشک اور ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس موسم میں جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں وہ کینو ہوتے ہیں، کیلے ہوتے ہیں، یہ وہ بڑا کدو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیوی ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے، ناشپاتی ہوتا ہے. یہ تو پھل ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے. اور جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں بند گوبھی ہوتی ہے، مولی ہوتی ہے، یہ سلاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مشروم ہوتے ہیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گرم رکھتی ہیں. کینو ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا کھانے کے بعد آپ کو ٹھنڈا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس موسم کی پیداوار ہے اس وجہ سے اس موسم میں کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیلے ہیں، یہ کدو جو ہوتا ہے اس کو بوائل کر کے اس کا حلوہ بنایا جاتا ہے اور وہ کھایا جاتا ہے. ظاہر ہے پھر حلوہ، سوجی کا حلوہ جو ہوتا ہے اس میں سوجی بھی ڈالی جاتی ہے تو وہ گرم ہوتا ہے تو آپ گرمی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب اس موسم کے پھل اور سبزیاں ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے سردی کا موسم. جب وہ ہو جاتا ہے نا، پتے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کا موسم جو میں نے آپ کو بتایا اس میں پتے جھڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سردی آ جاتی ہے. اور سردی میں کیا ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے بہت سے علاقوں میں، پاکستان کے بھی بہت سے علاقوں میں اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. درخت تو گنجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر برف پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس موسم میں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے تو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ٹوپی، سویٹر، موزے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور مطلب یہی دیکھیں ٹوپی ہے، مفلر ہے، دستانے پہنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خزاں کے موسم میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو سردی کے موسم میں بھی ایسے ہی ٹھنڈی ہے. مطلب ایک ساتھ ہی یہ دونوں موسم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک موسم میں پتے گر جاتے ہیں، دوسرے موسم میں برف باری ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے اس موسم میں موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں اسی طرح اس میں بھی موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈ سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ گرم کھانے جیسے یخنی، خشک میوے وغیرہ کھائے جاتے ہیں. یخنی وغیرہ یہ جو سوپ ہوتے ہیں یہ اکثر لوگ سردیوں میں جا کے باہر بازاروں میں پی رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں بھی بنائی جاتی ہے یہ یخنی. ٹھیک ہے. تو گرم ہوتی ہے اور اندر سے آپ کو گرمی کا احساس دلاتی ہے اور آپ کو گرم رکھتی ہے. ٹھیک ہے.
اور خشک میوہ جات یہ ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں، جیسے اس میں بادام، مونگ پھلی، چلغوزہ اور میوے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، اور یہ گرم ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو کھایا جاتا ہے۔ اخروٹ بھی کھایا جاتا ہے تاکہ اندر سے انسان جو گرم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس موسم کے جو پھل اور سبزی ہیں وہ تقریباً ویسی ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں۔ وہی میں نے آپ کو کہا نا، سردیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں اصل میں، اس میں خزاں بھی آ جاتا ہے اور سب مل جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں آپ کو پھل جو ہوتے ہیں اس میں سیب، اناناس، کیلے اب خزاں کے موسم میں بھی مل جاتا ہے۔ پھر یہ ایووکاڈو ہوتا ہے، پھر اس میں آتی ہے ناشپاتی، اور پھر آتا ہے آپ کے پاس اورنج یا مالٹا جو ہوتا ہے، کینو یا مالٹا جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھل ہوتے ہیں خزاں کے موسم میں بھی، یہ پھل آپ نے دیکھے تھے، اور باہر سرما کے موسم میں بھی یہ دیکھے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس پھول گوبھی آ جاتی ہے، شلجم، آلو اور کیا ہیں گاجریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو خشک میوہ جات ہے اس میں پستے آ جاتے ہیں، کاجو، بادام، اخروٹ، میوہ، چلغوزہ وغیرہ، یہ سب سارے کے سارے جو ہیں خشک میوہ جات جن کو کہا جاتا ہے ڈرائی فروٹ، وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً سیم ہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں بھی ہوتی ہیں اور خزاں کے موسم میں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے بہار کا موسم، چونکہ درخت جو ہیں سارے ان کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، پھر سردی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو وہ برف بھی گر جاتی ہے، برف پگھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے انہی درختوں پہ پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے درخت، بہت سے پودے، خود رو پودے یعنی خود سے اگنے والے، جن کو پانی وغیرہ نہیں دیا گیا ہوتا یا کوئی بیج نہیں لگایا ہوتا، اس اور وہ پتے یا پودے یا چیزیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے، تو یہ بہار کا موسم ہوتا ہے، اور پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موسم میں درختوں پر نئے پھول اور پتے نکلتے ہیں، موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس موسم میں بہت زیادہ گرم کپڑے نہیں پہنے جاتے، یعنی آپ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، بہت ہلکے نہیں، جیسے آپ نے ہاف سلیوز کا سویٹر پہن لیا، اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے تو ٹوپی پہن لی، اور اگر اس میں بارش ہو رہی ہے تو آپ رینی کوٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، اور شوز بھی مطلب ایسے کہ ہلکے پھلکے سے، بہت گرم نہیں ہے بہت ٹھنڈے نہیں ہیں، اس طرح کے شوز اور چپلیں وغیرہ آپ پہنتے ہیں۔ اس میں درختوں پہ بہت زیادہ پھول نکل آتے ہیں، سارے جو درخت گنجے ہوئے ہوتے ہیں، جو پودے جن کے پتے وغیرہ سب کے جھڑ چکے ہوتے ہیں، جو پودے بالکل ڈنڈیاں ٹہنیاں نظر آ رہی ہوتی، ان پہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھول اور پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، بہت زیادہ یعنی پرندے بھی پھر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، اور تتلیاں آپ کو مطلب اس موسم میں نا تتلیوں کی بھی وہ پورا سرکل پورا ہوتا ہے، اور وہ ان تتلیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، بچے یہ کیا ہے، پرندوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، نئے نئے بچے چوں چاں شروع ہوتی ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، نئی نئی آوازیں۔ اسی طرح موسم جو ہوتا ہے وہ بہت خوشگوار ہوتا ہے، پلیزنٹ سا موسم ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اس میں باہر نکلنے کو، گھومنے پھرنے کو، نہ زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے نہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، درمیانہ سا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس موسم میں جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں وہ جیسے دیکھیں یہ ہے اسٹرابیری ہے، خوبانی ہے، آڑو ہیں، اچھا یہ بھی مالٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ انار، انگور آپ کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے کیا ہوتا ہے، آلو بخارا، جس کو آلوچا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ملتا ہے۔ پھر اس موسم میں آپ کو بہت سی گرین سبزیاں ملتی ہیں، جیسے یہ مولی ہے، مولی یہ والی مولی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی مولی ہوتی ہے اور ریڈ کلر کی مولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پتے آپ کو پھر گرین انین ملتے ہیں، جس میں آپ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں،
اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں اور اس کے جو چھوٹا چھوٹا انین ہوتا ہے یہ بھی کھایا جاتا ہے، اس کو پکوڑا وغیرہ میں ڈال کے کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح لیمو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے، اور پھر لیمو جو ہے نا آپ کو بعد میں گرمیوں میں بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ خاص اس موسم میں پایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ملتا۔ یہ جو چھوٹی مولی ہوتی ہے یہ نہیں ملتی، اور اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں، جیسے سلاد وغیرہ، ساگ وغیرہ، یہ سب چونکہ گرین گرین سب کچھ ہوا ہوتا ہے تو اس کی سبزیاں بھی گرین گرین ہوتی ہیں۔ اچھا موسم جو ہوتا ہے نا، جیسے سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، تو ان کو موسم بہار، موسم خزاں، موسم سرما، موسم گرما بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی نام لیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں کہیں موسم گرما یا گرمی کا موسم، موسم بہار یا بہار کا موسم، موسم سرما یا سرما کا سردی کا موسم، موسم خزاں یا خزاں کا موسم، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔